السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں. فرمان والے بڑے احترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جو دین بنانے والا ہے وہ غیر مبہم الفاظ میں اعلان فرما رہے کہ میری نگاہ قدرت میں جو دین قابل قبول ہے، جو میرا پسندیدہ دین ہے، جو میرا آخری انعام، جو ربانی دین ہے، جو نجات دارین کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام. میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، دنیا کے ہر عقل مند قوم کا اور افراد کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو پھر بعد میں اس کا محاسبہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کھویا کیا اور ہم نے پایا. تاجر ہیں تو وہ بھی کام کرتے ہیں، ذمہ ہیں تو وہ بھی گزارت کرتے ہیں، ذمہ کرتے ہیں تو بعد میں حساب کرتے ہیں. کوئی ملازم ہے تو وہ بھی حساب کرتے ہیں، دکاندار ہیں تو وہ بھی حساب کرتے ہیں. تو اشرا ہوا تمام چاہے بشر کائنات، پوری کائنات میں سید الشہداء کا عشرہ منایا گیا، بڑے دھوم دھام سے منایا گیا اور صرف ہمارے ملک میں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. دیکھنا یہ ہے کہ عشرہ محرم تو ختم ہو گیا پر ہم نے اس عشرے سے حاصل کیا. خالق کائنات بھی فرماتے ہیں حاسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہیں تو کیا ان کو مومن تسلیم کر لیا جائے گا؟ کیا ان کو آزمائش کی کٹھالی میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ استفہام انکاری کے طریقے پر لہجے میں خالق نے فرما دیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے زبانی دعوی ایمان کرنے سے اسے مومن تسلیم کر لیا جائے گا تو اس کی سوچ کا زاویہ غلط ہے. امتحان یکرم الرجل او یوہان. سال بھر مدرس پڑھاتے ہیں، ٹیچر پڑھاتے ہیں، لڑکے پڑھتے ہیں، لیکن سال کے بعد جب تک امتحان نہ لیا جائے تو کیسے پتہ چلے گا پڑھانے والوں نے پڑھایا کیا تھے، پڑھنے والوں کے پلے پڑا کیا. لہذا بالکل صحیح علی نے کہا تھا کہ امتحان یکرم الرجل او یوہان. جب امتحان کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے قابل تعظیم کون ہے اور لائق توحید کون. لہذا جنت میں جانا ہے تو بھی امتحان کے بعد، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ بھی امتحان کے بعد. لہذا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہم نے کربلا والوں کی عشرہ محرم سے حاصل کیا. اور یہ بات تو کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ ہماری مجالس اور محافل کا مقصد، ہمارے انعقاد کا مقصد سوائے اس کے جو سید الشہداء کی شہادت عظمیٰ کا مقصد تھا اور کوئی نہیں. لوگ جو چاہیں کہتے رہیں، سید الشہداء کی شہادت کے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں بنائی، لیکن یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند و بالا ہے کہ بہر حق در خاک و خون گرفتیداس پس بنا لا الہ گردیداس. یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی،
یہ دنیا کے جھوٹے وقار کی جنگ نہیں تھی، یہ دنیا کی کرسی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی جنگ تھی، ایمان اور بے ایمانی کی جنگ تھی۔ یہ واضح لفظوں میں عرض کر دوں، یزید ابن معاویہ یہ چاہتا تھا کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء و مرسلین کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیا جائے، اور سید الشہداء یہ چاہتے تھے کہ میرا سب کچھ لٹ جائے، میرا سب کچھ کٹ جائے، پر آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء و مرسلین کی محنت بچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اپنے وصیت نامے میں اپنے بھائی جناب محمد ابن عربیہ کے نام جو وصیت نامہ لے کر چھوڑا تھا، آج تک وہ تاریخ کے اندر موجود ہے، سنی شیعہ تواریخ چلت رہی ہے۔ فرمایا تھا ما خرجت عاشرا ولا باطلا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله ولأن آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت ذی رسول اللہ و ابی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ کسی فتنہ و فساد کی خاطر نہیں، کہ اقتدار کی کرسی پر قبضہ جمانے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی اور کبریائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے نانے کی امت کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر اس کی صلاح اور فلاح کے لیے میں اپنے نانے کے روضے پر سایہ چھوڑ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجمع عام میں کھلے ہوئے میدان میں نیکی کا حکم دے کر اور بروں کو برائی سے روک کر اور ٹوک کر اور کھلے ہوئے میدان میں دوست و دشمن کے مجمع عام میں اپنے عمل و کردار سے دنیا کو بتاؤں کہ میرے نانے کی سیرت کیا تھی، میرے بابے کا کردار کیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیا جانتی ہے کہ سرداد نداب دست در دست یزید حتیٰ کے بنا لا الہ حسین۔ امام نے گردن کٹوا دی، پورا کنبہ کٹوا دیا، عصمت ماں بہنوں بیٹیوں کا برقع لٹوا دیا۔ گردن کٹوانے کے بعد نو کے نیزہ بھی بلند کرا لی، لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اسی مقصد شہادت حسین کو اجاگر کرنے کے لیے ہم 1400 سال سے مجالس پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ بین ہی کوئی مقصد ہے جو سید الشہداء کی شہادت عظمیٰ کا مقصد تھا۔ کسی شاعر نے خوب ترجمانی کی ہے، افعال یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے الفت پیدا ہو، افعال یزیدی مٹ جائیں مظلوم سے الفت پیدا ہو، اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں۔ لہذا جب مقصد یہی ہے کہ حسینیت عام ہو جائے، یزیدیت مٹ جائے، حسینی کارناموں کی دنیا میں پرچار کیا جائے، یزیدی کارناموں کا تذکرہ کر کے لوگوں کو اس سے نفرت دلائی جائے تاکہ یزیدیت کا نام و نشان مٹ جائے، حسین حسین ہر گھر میں روتا ہوا نظر آئے۔ اور یہ بات بھی کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ محاربہ کربلا میں، اس محاربہ حق و باطل میں احمد کو سمجھتے ہیں کہ یزید جیت گیا، امام علیہ السلام شہید ہو کر گویا معاذ اللہ ہار گئے، لیکن دنیا کے عقل مند، خرد مند، ہوش مند، سیاست مند جانتے ہیں کہ یہ موت و حیات یہ بیکار کامیابی نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دونوں لڑنے والوں کا جو مقصد تھا، مقصد میں کون کامیاب ہوا۔ یزید دین مٹانا چاہتا تھا، امام عالی مقام بچانا چاہتے تھے، وہ انسانیت کا جنازہ نکالنا چاہتا تھا، امام عالی مقام شہید انسانیت
انسانی اقدار کی حفاظت فرمانا چاہتے تھے، وہ قرآن بٹانا چاہتا تھا، امام قرآن بچانا چاہتے تھے، وہ ایمان بٹانا چاہتا تھا، کل ایمان کا بیٹا ایمان بچانا چاہتا تھا۔ یہ صحیح ہے، امام شہید ہو گئے، یزید پلید باغ میں فنان پر سفر ہوا، اس وقت بچ گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب کون؟ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ بازار شام سے گزر کر دربار کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک شامی نے آل محمد کی تباہ حالی دیکھ کر تنظر کہا تھا، ابن الحسین بمن الفلاج، امام زین العابدین سے کہا کہ اے حسین کے بیٹے، اس محاربہ کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون؟ امام علی مقام متوجہ ہوئے اور فوراً جواب دیا، فرمایا اذا دخل وقت الصلاۃ فاذن واذن۔ اے سوال کرنے والے، اگر یہ سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتے تو مجھ سے نہ پوچھ، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے خود اذان و اقامت کہہ کے فیصلہ کر لینا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ نماز نہ پڑھے، کوئی اللہ و رسول کا نام نہ لے، تو پھر تو سمجھ لینا تمہارا یزید جیت گیا اور خدا نخواستہ ہم ہار گئے۔ لیکن اگر اذان بھی کہی جائے، اقامت بھی پڑھی جائے، نماز بھی پڑھی جائے، شریعت کے احکام پر عمل بھی کیا جائے، تو پھر سمجھ لینا ہم کامیاب و کامران ہو گئے، تمہارا یزید پلید جنگ ہار گیا۔ تو لہذا یقیناً دنیا جانتی ہے کہ سید الشہداء اتنے کامیاب ہوئے جتنا آج تک کوئی فاتح اعظم کامیاب نہیں ہوا۔ جس نے بھی حسینیت سے ٹکر لی، اللہ نے اس کے سر کو پاش پاش کر دیا۔ مٹانے والے ایسے مٹے، آج ان کی قبروں کا کوئی نشان بتانے والا نہیں ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، لیکن وہ حسین ابن علی کہ جس کو نام مٹانے کے لیے، جس کی عظمت کو گھٹانے کے لیے کبھی زہروں کے ہاتھ پاؤں قلم کیے گئے، کبھی جائیدادیں برو کی گئیں، کبھی ان کے فضائل بیان کرنے والے کی زبانیں بدھی کی طرف سے کھینچی گئیں۔ اللہ نے ان کو وہ عظمت عطا فرمائی، وہ رفعت عطا فرمائی، وہ شرف عطا فرمایا، وہ منزلت عطا فرمائی کہ آج 1400 سال کے بعد صرف بنی نوع انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی، بلکہ صرف جنات نہیں، آسمان کے قدسی بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں صبح و شام ان کی زیارت کر رہے ہیں اور حسین حسین کر رہے ہیں۔ جناب عبد القادر جیلانی نے اپنی غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ لما اصیب الحسین بن علی انزل اللہ علیہ 70,000 ملک یبکون علیہ الی یوم القیامہ۔ خالق اکبر نے سید الشہداء کی شہادت کے بعد آسمان سے 70,000 فرشتے نازل کیے، جن کا کام یہی ہے کہ اس صبح قیامت تک حسین کے ماتم میں رو رہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حسین ابن علی کے کارنامے کی دنیا نے قدر کی یا نہ کی، لیکن خالق اکبر کا یہ وعدہ تھا کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، حسین وہ سن کے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو آپ کے بعد جو کچھ تھا وہ آپ نے میرے نام پہ، میرے اسلام پہ، میرے قربان پہ قرآن کر دیا، لہذا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میرا اسلام رہے گا، جب تک کائنات میں قرآن رہے گا، جب تک ایمان رہے گا، جب تک ایک شریف انسان رہے گا، تیرا نام آسمان عظمت و جلالت کے ماتھے پر جھومر بن کے چمکتا رہے گا۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت،
اور یہ سمجھ رہی ہے کہ حسین اس کا، حسین اس کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ اس لیے جوش نے بڑے ہوش کے عالم میں کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا قیامت بھی آ جائے گی اور چلی جائے گی لیکن حسین کا نام پھر بھی زندہ رہے گا۔ اسی جوش کی ایک نظم ہے، کہتے انقلاب تندخو اس وقت اٹھائے گا نظر، کروٹیں لے گی زمین ہوگا فلک زیر و زبر، اور وقت کا پیرانہ سالی سے پھڑک اٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر کچھ کو تر بہ جائے گا، نام اگر نام حسین لکھنے کے لیے رہ جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، بات نبی نہ ہو جائے، ہر یہ کرنا ہے کہ اس حسین ابن علی کی قربانی سے، شہادت عظمیٰ سے ہم نے سیکھا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میری وضاحت کی ضرورت نہیں، میں بھی مورب اشرا میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، پر ہمارے پلے کیا پڑھا؟ تنقید کرنا آسان ہوتی ہے، سننا بڑا مشکل ہوتی ہے۔ میں عرض کروں گا اور یہ کرنے میں حق بجانے ہوں، آپ بھی اگر غور فرمائیں گے تو میری تائید فرمائیں گے کہ ان مجالس و محافل سے جو ساری دنیا میں بالعموم اور ہمارے ملک مملکت خدا دار پاکستان میں جو خصوص ہوتی ہیں اور جس قدر ہمارے ہاں بھول بھال کو اس کے مقائے چکائے جاتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اتنا حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہمارا سودا گھاٹے کا سودا جا رہا ہے۔ اصل جس دین کی خاطر امام عالی مقام نے اتنی بڑی شہادت عظمیٰ قبول فرمائی، جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نظر نہیں آتی۔ آدم سے لے کر آدم کا علامہ علی ندوی صاحب نے شہید انسانیت میں بھی ثابت کیا، اور میں نے اپنی سعادت دارین میں دلائل سے ثابت کیا کہ سید الشہداء کی عظیم قربانی کی مثال آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کے حالات میں بھی نظر نہیں آتی۔ لہذا وہ ظاہر ہے کہ جس دین کی خاطر امام عالی مقام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، اس دین کی نام ہے اسلام، اور اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آدھا دین ہے عقیدہ جسے ایمان کہا جاتا ہے، اور آدھا دین ہے فروع جسے احکام اور شریعت کہا جاتا ہے، یعنی عقائد اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے دین اسلام۔ عقائد میں کہیں توحید ہے، کہیں عدالت ہے، کہیں نبوت ہے، کہیں امامت و ولایت و خلافت ہے، اور کہیں عقیدہ قیامت ہے۔ فروع دین میں کہیں عبادات ہیں، کہیں معاملات ہیں، کہیں اخلاقیات ہیں، کہیں معاشیات ہیں، کہیں تمدنیات ہیں، یعنی محض سے لے کر لاہ تک انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان میں جامع ہدایات موجود نہیں۔ لہذا اگر صحیح معنوں میں ہماری مجالس میں وہ کچھ بیان کیا جاتا ہے جس کی ضرورت ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں اور منبر نبی کی شبیہ پر بیٹھ کے کہتا ہوں، سچوں کا دامن پکڑ کے کہتا ہوں، جھوٹوں سے اعلان برات کر کے کہتا ہوں، اگر صحیح معنوں میں مجالس میں وہ کچھ بیان کیا جاتا ہے جس کی ملک و ملت کو ضرورت ہے، ہماری قوم تمام اقوام عالم سے آگے نظر آتی ہے۔ لیکن ہماری پسمائی، ہماری ذلت و رسوائی، ہمارے انتشار، ہمارے خلفشار، ہماری پسماندگی کی واحد وجہ یہ ہے کہ منبر نااہلوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، لاؤں کے تصرف میں، عقابوں کے
نشے من. کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا یہ ممبر وقت حسینی ہاں تفسیر قرآن دے گانے اج اس ممبر دی پہ زینت بندے فلمی طرح دے گانے. ہمارے حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام. دو سٹیج پر آنے والے یہ ذاکر یا مولوی. اگر ذاکر ہے تو اس کی صورت اچھی ہونی چاہیے, مولوی ہے تو اس کا گور اچھا ہونا چاہیے. اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے میرے دوستو عزیزو بزرگو, مجھے سلط نوائی میں معاف رکھنا کہ ہماری مجالس جو بہترین عبادت تھی وہ بدترین کاروبار بن گئی, بدترین تجارت بن گئی ہیں. لہذا رمضان محرم سے پہلے عید الفطر کی عید الاضحیٰ کے موقع پر بھیڑ بکریوں کے گاؤں بھینسوں کے سودے کیے جاتے ہیں. کتنے لوگے کتنے لوگے, اور جب وہ 10-15-20 دن گزر جاتے ہیں پھر سید الشہداء کے خون مقدس کی تجارت شروع ہو جاتی ہے. کتنے لوگے کتنے لوگے, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ میں مامی بھی بیٹھے ہیں, سننے والے بھی بیٹھے ہیں کہ ایک ایک مجلس کا ریٹ آج 50-50 ہزار سے بھی اوپر چلا گیا. ایک ایک جگہ پر ایک عشر محرم کے ریٹ جو ہے 10-10 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر اس سے بھی زیادہ خرچ کیے جاتے کوئی حرج نہیں تھا, پر 10 لاکھ روپے دینے کے بعد جب عشرہ ختم ہوتا ہے تو پھر کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ آج پتہ چلا کہ علی ایمان نہیں وہ تو اللہ ہے. علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں, نمازیں ڈالی جا رہی ہیں, اور کہا جاتا ہے نمازوں میں کیا ہے کہ روزوں میں کیا ہے, داڑھیوں میں کیا, داڑھیاں تو صرف بھی رکھتے ہیں کہ نمازیں وہ ہیں میراج دین بھی بڑے پڑھتا ہے, کہ حج خارج بھی بڑا کرتا ہے, کہ زکات پرانا نظام دین بھی بڑی دیتا ہے. لیکن نہ ان کو داڑھی فائدہ دے گی, نہ ان کو نماز فائدہ دے گی, نہ ان کو زکات دے گی, بس شاہ جانے کے راہ جانے. نتیجہ یہ نکلا کہ عقائد میں اکثر لوگوں کو مشرک بنا دیا گیا اور اعمال میں لوگوں کو فاسق و فاجر بنا دیا گیا. یہی تھے دو حساب سو یوں پاک ہو گئے, ہم نے کھویا کیا اور پایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل عقائد میں سب سے پہلے نمبر پہ توحید آتی ہے, اور وہ توحید جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ ہماری تمام عقائد اور اعمال و عبادات اور تفاسیر اور احادیث کی کتابیں چمک رہی ہیں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار, اسلام کے قصر اسلام کی پہلی عید کا نام ہے توحید. اور جناب امیر المومنین امام المتقین نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ابتدائی جملے میں فرماتے ہیں اول الدین معرفتو, کہ دین کا سنگ بنیاد معرفت پروردگار پہ رکھا گیا ہے. اگر خدا کی معرفت ہے پھر نبی و امام کی بھی معرفت ہے, پھر نماز روزہ بھی صحیح ہے. لیکن خشک اول چونے حد میں مار کر تا سریا بھی ربط دیوان کر, اگر پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی تو پھر اگر اس کا ایک شام تک بھی عمارت چلی جائے گی وہ ٹیڑھی ہی رہے گی, کبھی سیدھی نہیں ہوگی. لہذا اور جناب ہم آج ہمیں مشرک کہا جاتا ہے, شیعہ مشرک ہیں, یہ تو بدنہ کو خدا مانتے ہیں. حالانکہ کہ ہم باللہ ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے پہلے امام کے خطبوں کو پڑھ کر دنیا نے اقرار کیا کہ لولا کتب علی ابن ابی طالب لما رفع المسلمون التوحید. مصر کو لبا کے سامنے جب نہج البلاغہ پیش ہوئی تو بیک زبان کہنے لگے اگر حیدر قرار کے یہ مثالی خطبات نہ ہوتے, ان کے خطابات نہ ہوتے, ان کے فرمودات نہ ہوتے, امت مسلمہ کو کون بتاتا کہ شان کبریاء کیا ہے. نہج البلاغہ کے خطبوں نے دنیا کو بتایا کہ شان کبریاء کیا ہے.
سونے والوں کو جگایا، جاگنے والوں کو جھنجھوڑ کے ان کے ذہنوں میں یہ حقیقت بٹھائی کہ مقام توحید کیا ہے، شان کبریا کیا ہے، معبود کون ہے اور عابد کون ہے۔ اور جہاں کا ہمارے چوتھے امام کا تعلق ہے، ان کا صحیفہ کاملہ جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، انجیل آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اور تورات اہل بیت نبوت بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء ازہر نے جب ان کی دعائیں پڑھی تو بیک دعا ہو کے کہا لولا ادعیت علی ابن الحسین زین العابدین لما عرف المسلمون کیفیت المناجات مع اللہ۔ اگر اکریم امامت کے چوتھے تاجدار زین العابدین کی یہ مقدس دعائیں نہ ہوتی، مناجاتیں نہ ہوتی، تو کون بتاتا کہ خالق اکبر کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے کا طریقہ خوشنودی ہے مولا سجاد علیہ السلام صلوات۔ جانے کبریا بتائی تو حیدر قرار کے خطبوں نے، جو نیج البلاغہ میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں الہی کفا بی ذنا نکون لک عبدا، یا اللہ میں علی کی اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خدا ہے۔ اگر میں فخر کرنا چاہوں، لوگ اولاد و جائیداد پہ کرتے ہیں، حسن و جمال پہ کرتے ہیں، دنیا کے جاؤ جلال پہ کرتے ہیں، مال و منال پہ کرتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں فخر کرنا چاہوں تو اس سے بڑا میرے لیے سرمایہ فخر کیا ہے کہ میں تیرا بندہ کردگار ہوں اور تو میرا پروردگار۔ الہی وجدتو کا کما احبو فاجعلنی کما تحبو، اے پروردگار جیسا میں بے مثل و بے مثال خدا چاہتا تھا اس ایسا تجھے پا لیا، اب مجھے بھی ایسا بنائے رکھ جس طرح تو مجھے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ کیا عرض کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ سیاض خاطر آداب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آدمینوں کو۔ آپ کے لاہور کے مقرر صاحب وہاں ہم ساتھ پڑھ کے سرگودے میں آیا، میں تو وہاں نہیں تھا، تو بہرحال مجھے بتایا اور مسلسل بتایا گیا، انہیں اپنی تقریروں میں 5 تقریروں میں ثابت کیا ہے کہ 15 خدا ہے۔ یہ خدا کے باقی 14، لہذا ان کو مخلوق نہیں کہنا چاہیے، جتنا خدا خالق ہے وہ بھی خالق ہے، کیونکہ مخلوق ہونا عیب ہے کہ وہ عیبوں سے پاک ہیں۔ تو میں آپ کہوں گا پھر سجدہ کرنا بھی کسی کے سامنے پیشانی جھکانا بھی عیب ہے، وہ عبادت سے بھی پاک ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ قدیم ہے تو یہ بھی قدیم ہے، اللہ علیم ہے تو یہ بھی علیم ہے، اللہ بے مثل ہے تو یہ بھی مثل ہے، انہیں ثابت کیا ہے۔ اور لوگوں نے آنکھوں نے پھر بھلیوں چرچوں میں اٹھ اٹھ کے نعرے لگائے کہ پتہ چل گیا کہ ایک خدا نہیں بلکہ 15 خدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی سوچ سید الشہداء کی شہادت کا مقصد تھا، وہ تو سب کچھ کٹوا کر، سب کچھ قربان فرما کر، خالق اکبر کی چوکھٹ پہ زمین نیاز جھکا کر کہتے الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک، اے پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیری محبت میں، اے کم کو لے آلہ لکے اراکا، تیری خوشنودی کی خاطر میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کر لیا، بلو کرتا بنی فی الحب اربن، اے پروردگار اپنے دین کی خاطر، انسانیت کے مجد و شرف کی بقا کی خاطر اگر تو میرے جسم کے کینٹی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، حسین کی پیشانی تیری چوکھٹ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لا رب علی سوا، تیرے سوا میرا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاس یوسف خذیلی، امام نے حال زبان حال سے اعلان فرمایا، اور تیر و تلوارو اگر میرے نانے کا دین میری قربانی
قربانی کے بغیر نہیں بچ سکتا، تو آؤ تم اپنی پیاس بجھاؤ، زہرا کے لال کا نازک بدن حاضر ہے۔ یہ نے توحید پر سب کچھ قربان کر دیا۔ سید پیغمبر اکرم نے دندان مبارک چھڑوائے تو توحید کی خاطر، اصحاب کٹوائے تو توحید کی خاطر، اہل بیت شہید کرائے تو توحید کی خاطر، حیدر کرار نے شربت شہادت پیا تو دین اور توحید کی خاطر۔ آج اسی حسین ابن علی کے بارے میں کیا اقبال نے خوب کہا ہے، امام نے سب کچھ لٹوا کر، سب کچھ قربان فرما کر، اپنی گردن کٹوا کر، لوگوں کے لیے سب بلند کرا کر دنیا کو بتایا کہ ماں سے واللہ را مسلمہ بندلیر، پیش فرعون سرشف دندلیر۔ اگر کوئی وقت کا فرعون، کوئی وقت کا نمرود، کوئی وقت کا شداد اللہ کے بندے کی گردن کو اپنے سامنے جھکانا چاہے تو امام نے بتایا کہ یہ گردن اللہ کی وہ مقدس امانت ہے جو کٹ تو سکتی ہے لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام۔ اگر ایسی تقریریں سننے کے بعد کوئی غیر اگر ہم پر یہ الزام لگائے کہ شیعہ مشرک ہیں، شیعہ تو مشرک نہیں، ایسے آدمی مقرر ان کے بلانے والے یا سننے والے یا دعوت دوگلے برسانے والے یقیناً مشرک ہیں، پھر ہم ان کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا گلہ کرنا چاہیے اور ان کے منہ میں لگام دینی چاہیے۔ ایسے بیانات جو ہے واہیات بیانات دے کر اپنے مذہب کا جنازہ نہ نکلوائیں۔ کیا کیا جائے؟ ادھر بڑھانے والے خدا سے بھی بڑھا رہے ہیں، ادھر گھٹانے والے معاف رکھنا یزید کے دعوے سے بھی ان کو نیچے گرا رہے ہیں۔ اور مولا میر اس لیے فرمایا تھا سیالو فی اسنان ولا ذنبلی، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے لیکن میرا قصور کوئی نہیں، میں نے حقیقت لوگوں کو بتا دی ہے۔ مولا کون کون سے لوگ؟ فرمایا محب الغالب و مبغض القال، ایک وہ میرا نادان دوست جو میری دوستی کی رو میں بہ کر مجھے بندگی سے نکال کر الوہیت کے مقام تک پہنچائے گا، وہ محبت میں گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا وہ نامدار دشمن جو دشمنی کی رو میں بہ کر مجھے اپنی منزل سے نیچے گرائے گا۔ فرمایا نہ غلو کرنا نہ تقصیر کرنا، علیکم بنعمت الوسطی، درمیانہ روی کو لازم پکڑنا۔ اب درمیانہ روی کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لو، کلمے میں سول کو بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ، جہاں تک توحید کا تعلق ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہے، وہ ذات میں بھی ایک ہے، وہ صفات میں بھی ایک ہے، وہ اپنے افعال میں بھی ایک ہے، وہ اپنی عبادت میں بھی ایک ہے۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ لہذا مولا علی کو اللہ نہ کہنا، اور اس کے بعد جہاں تک نبوت کا تعلق ہے، نبوت حسین کے نانے پہ ختم ہو گئی، اب ان کے بعد آفتاب قیامت کے ابھرنے تک کسی نئے نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہذا پھر مولا علی کیا ہیں؟ اور کلمے میں بتایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اللہ بھی کوئی نہیں، لہذا مولا کو اللہ بھی نہ کہنا۔ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر جو سارے پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، جو انبیاء والمرسلین کے خاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہیں، جو علت غائے کائنات بھی ہیں، جو خالق ممکنات بھی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو پھر مولا علی کیا ہیں؟ آل محمد نے فرمایا علی ولی اللہ، علی اللہ کو نہیں پر اللہ کے ایسے ولی ہیں تو ان کی ولایت کا جب تک اقرار نہ کیا جائے کوئی درجہ ولایت پہ فائل بھی نہیں ہوگا۔ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی ان کی تفسیر
تفسیر مظہری بڑی مشہور ہے، 6 جلدوں میں کانپور میں انڈیا میں چھپ چکی ہے، لائبریریوں میں مل جاتی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 119 اور صفحہ 120 پر لکھتے ہیں ما بلغ احد درجۃ الاولیاء من الامن السابقۃ الا بتوسل روح علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ۔ کہتے ہیں آدم سے لے کر آج تک کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنا جب تک ولایت کے امیدوار نے اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان حیدر قرار کی روح مقدس کو وسیلہ بنایا نہیں ہے۔ وہ ولی خدا ہیں کہ نظام الدین اولیاء جیسا ولی بھی کہتے ہیں نظام الدین حیادارت کہ گوید بندہ شاہم ولیکن کمبری ہوگا کمینہ یا گدا باشد۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی بھی ولی ہے کہ نظام الدین بھی ولی ہے، کہتے ہیں مجھے شرط آتی ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں میں غلام علی ہوں۔ کہتے نہیں میں جرأت نہیں کر سکتا، میں علی کا غلام ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ علی کے غلام ہیں جناب قمبر، اگر مجھے قمبر کے دروازے کا کمینہ ادا کر تسلیم کر دیا جائے اس سے بڑھ کر میری اور سعادت کیا ہے اور میرے شرف کا باعث کیا ہے۔ علی ولی اللہ، علی اللہ نہیں اللہ کے ولی ہیں۔ علی نبی تو نہیں پر خاتم الانبیاء کے بلا فصل وسیع ہے۔ علی مرکز کائنات نہیں، وہ اللہ ہے پر مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ نبی جو علی ہے۔ یہ ہے مذہب شیعہ۔ صلوات پڑھو محمد۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ادھر خارجیت اور ناسبیت بڑھتی جا رہی ہے، ادھر نصیریت اور غالیت بڑھتی جا رہی ہے۔ علی اللہ کے نعرے لگانا شیعوں کا شعار نہیں، یہ نصیریوں کا شعار ہے، یہ غالیوں کا شعار ہے جو جن کا کلمہ لا الہ الا علی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہذا یہ تو کامل کامل تمیز کرنی چاہیے کہ سٹیج پر غیریت اور نصیریت بیان ہوئی ہے، یہ مذہب شیعہ بیان ہو رہا ہے۔ مذہب شیعہ کا یہی ہے جو کلمے میں بیان کر دیا گیا لا الہ الا اللہ، مقام توحید میں اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر پیغمبر اکرم اتنی عظمت کے مالک بادر خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق، لیکن وہ بھی اللہ بھی نہیں، اللہ کے شریک بھی نہیں، بلکہ اللہ کے بندے خاص ہو کر اللہ کے پیغام پہنچانے والے رسول ہیں۔ اور علی ولی اپنی عظمت و جلالت کے باوجود، اپنی عصمت و طہارت کے باوجود، اپنی شان و شوکت کے باوجود وہ اللہ بھی نہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ نبی نہیں بلکہ آخری نبی کے بلا فصل وسیع ہیں۔ یہ ہے مذہب شیعہ جس کا 1400 سال سے ہمارے بھائیوں سے جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ علی کی الوہیت کا نہیں، علی ولی کی خدائی کا نہیں، علی ولی کی ولایت و امامت کا جھگڑا کہ پیغمبر اکرم کے بعد ان کی مسند کا وارث کون ہے، ان کا قائم مقام کون ہے اور کائنات کا حاوی و امام کون ہے۔ ورنہ جہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے کہ ہر تک فرقے یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر تک فرقے یہی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، سارا جھگڑا ولی کی ولایت کا ہے۔ اللہ نے بھی شرف عطا فرمایا کہ ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، لوگ لاکھوں کو ولی مانتے ہیں، ہم ایک کو مانتے ہیں جو لاکھوں پہ بھاری ہے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ بار بار جوش مروب یاد آتا ہے، کہتے ہیں یا علی جس کا تو مولا ہے اس کو نام کرنا، یا علی جس کا تو آقا ہے اس کو فخر کرنا چاہیے۔ جس کو علی جیسا مولا مل جائے وہ مولائی فخر نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟
جس کو علی ولی جیسا امام مل جائے ان کا غلام اگر ناز نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کیونکہ علی صرف عام لوگوں کے امیر نہیں، وہ امیر المومنین ہیں، وہ عام لوگوں کے امام نہیں بلکہ علی امام المتقین ہیں۔ صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ جس ہم ان کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں اور اپنا نام غلام علی رحمانہ، غلام حسن حسین رحمانہ فخر کا باعث جانتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی پر یوں ہی فخر کرتے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا پیغمبر اکرم ہیں وہ اللہ کی بندگی پر ناز کرتے ہیں، اور مولا علی ہیں تو اللہ کی بندگی پہ فخر کرتے ہیں، اور اللہ نے بھی جہاں بھی پیغمبر کی عظمت اور جلالت کو اجاگر کرنا چاہا عبدہ کہا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ معراج کا قصہ اللہ نے جب بیان کیا پندرہویں پارے میں تو کہتے پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا، وہاں تک لے گیا جہاں جبریل کے بھی پر جلتے تھے۔ پھر اس مقام پر جب جبریل بھی سدرۃ المنتہا پر ہو گئے تھے، اب یہ مقام توحید ہے، یہ مقام رسالت، فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اللہ نے اپنے بندے خاص کی طرف وہ وحی کی جو کی، یا وحی کرنے والا جانتا ہے، یا جس کو وحی کی گئی وہ ذات جانتی ہے، جبریل بھی درمیان میں نہیں تھا، تو وہاں بھی لفظ عبدہ ہے۔ اور پیغمبر اکرم کی عظمت و جلالت اس قدر بلند ہے کہ مولا علی سے جب پوچھا گیا یا علی آپ کون ہیں تو مولا نے اپنا تعارف ان لفظوں میں کرایا تھا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد عربی کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ وہ کہہ کرتے تھے میں نفس نبی ہوں، وہ کہہ کرتے تھے میں رسول کا بھائی ہوں، میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جس نے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، میں زوج بطول ہوں، میں شافع یوم معاشر ہوں، میں یہ ہوں، میں ابو الائمۃ الاطہار ہوں۔ سارے مقام فخر، سارے مناقب، سارے محامل، سارے فضائل چھوڑ کے مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد۔ صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے عقائد کا جو ہے حفاظت کی جائے، عقائد میں تھوڑا سا خلل آ جائے تو اگر ایمان کی جگہ پھر بے ایمانی آ جاتی ہے، اور بے ایمانی کے قرآن نے 3 نام رکھے ہیں، کفر یہ بھی بے ایمانی، شرک یہ بھی بے ایمانی، اور نفاق یہ بھی بے ایمانی۔ ایمان آ جائے تینوں کا صفایا ہو جاتا ہے، نہ پھر کفر رہتا ہے، نہ شرک رہتا ہے، نہ منافقت رہتی ہے۔ جب خدا نہ خواستہ ایمان چلا جائے اس کی جگہ پھر جو ہوتے ہیں یا کفر ہے یا شرک ہے یا نفاق ہے، اور تینوں کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے ان کی بخشش کا کوئی بھی مکان نہیں ہے۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت اور جنت کی نعمتیں اللہ فرماتا ہے میں نے کافروں پر حرام قرار دے دی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فرماتے ہیں جو مشرک ہیں ان پر جنت حرام ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافق وہاں جہنم میں رکھے جائیں گے جو کافروں کے بھی نیچے ہے اور جو مشرکوں کے بھی نیچے ہے، یعنی اس طبقے میں ان کو رکھا جائے گا جو مشرکوں سے بھی بدتر ہے اور جو کافروں سے بھی بدتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کی بخشش کا کوئی امکان نہیں۔ جنت میں کون جائیں گے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، جن کے ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن ہے، اولئک هم اصحاب الجنہ، یہی جنت کے جاننے والے ہیں، یہی جنت کی جاگیر کے مالک ہیں۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، جو ایک بار جنت میں پہنچ جائیں گے
بے دخل نہیں کرے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو لہذا مومن اور باپ عمل یعنی با کردار جب عقیدہ صحیح ہو اس کو مومن کہتے ہیں, جس کا عمل صحیح ہو اس کو متقی کہتے ہیں, ایمان کی شمع روشن ہو جائے اس کو علی کا رعایا کہتے ہیں, جب لباس تقوی زیر بدن کر دیا جائے اس بندے کو غلام علی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات. اور اللہ کا فرمان سب جانتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ قیامت والے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے. اور قرآن کہتے ہیں امام دو قسم کے ہیں, وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, کچھ ایسے امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا کے چلے جا رہے ہیں, وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور کچھ ایسے امام ہم نے بنائے ہیں جو لوگوں کو راہ راہ پہ چلا کر جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ یہ خود فیصلہ کر لینا کہ جنتیوں کے امام کون ہیں, جہنمیوں کے کون ہیں. ہم نے نہ جہنم میں جانا ہے کہ نہ ان کے اماموں کو معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہے. ہم نے جنت میں جانا ہے تو پیغمبر اکرم کا فرمان اور 73 فرقوں کی کتابیں شاہد ہیں کہ جنتیوں کے امام علی اور اولاد علی. جب تک حیدر قرار کا ٹکٹ نہیں ہوگا کوئی بندہ پرصراط کی منزل کو طے کر کے جنت میں قدم نہیں رکھ سکے گا. جیسا کہ سوائے گور کا وغیرہ چھلک رہی ہیں, پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی بالجواب, کوئی بندہ پرصراط کی منزل کو عبور کر کے اس وقت تک جنت پہ قدم نہیں رکھ سکے گا جب تک حیدر قرار کی ولایت کا ٹکٹ اس کے دائیں ہاتھ میں نہیں ہو. ٹکٹ مولا علی کا ہوگا تو سرداری ان کے بیٹوں کی ہوگی. فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا وہ پہلے اس کو جوان بنایا جائے گا, اور جوان بنانے کے بعد حسنین شریفین کا غلام بنایا جائے گا, پھر جنت میں داخل فرمایا جائے گا. تو جنت اس خاندان کی جاگیر نظر آتی ہے, بشرطے کہ جب ہم کہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں تو والی نجف اتنا کہہ دے کہ میں بھی مانتا ہوں کہ تم میرے. اگر مولا نے اپنا غلام تسلیم کر لیا پھر انشاءاللہ نجات یقینی ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کہہ سکتے ہو کہ شاہ جانے سے راہ جانے, لیکن اگر ہم دعویٰ کرتے رہے تھے مولا اقرار ہی نہ کرے تو پھر کیا بنے گا. صلوات پڑھو محمد. آج اتنا کافی ہے کیونکہ آپ اعلان سن چکے کہ 9 بجے تک 1 گھنٹہ پڑھائی ہے, اس کے بعد آدھ گھنٹہ آپ کے سوالوں کے جواب جو مجھے معلوم ہے عرض کروں گا. تو 9 بجنے والے ہیں, اتنا آج کافی ہے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ مجالس میں ہوتی رہیں گی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب 5ویں مجلس ختم ہوگی تو دین مبین کے وہ اہم جو ہیں عقائد اور اعمال و عبادات ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اگر درخانہ کا سب بس بس صلوات پڑھیں محمد والے. سید الشہداء جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو لوگوں نے کہا تھا مولا اگر آپ کربلا مولا جانا چاہتے ہیں تو مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ نہ لے جائیں. امام نے ایک حکیمانہ جواب دیا تھا کہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں جب تک علی و بطول کی شہزادیت ہے تو من کی مصیبت نہیں سہیں گی اس وقت تک میرا مقصد مکمل نہیں ہو سکتا. وہ وقت آ گیا, اصل کربلا کی مصیبت تو شروع ہوتی ہے شہادت حسین کے بعد. قبلہ مولانا محمد یار شاہ استاد العلماء بیان
बेटियां हैं, हम अंदर नहीं आते, जो कोई घर में साफ सामान है बाहर फेंक दो। तो बीवियों ने सारा सामान बाहर फेंक दिया, तो सिखों ने भी अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं की थी। मैं कहता हूं काश करबला के बेटों में सिखों की इतनी शराफत होती तो ये न करके कहते क्या वालियों मजदूर की बेटियों, जो कोई घर में सारा सामान है फेंक दो, तो बीवी यकीनन सब कोई बाहर फेंक देती, बचा के न रखती। लेकिन उधर तो आवाजें हुई हैं जिनका मफहूम ये था कि लूटो मरो अड़ियों मजदूर को कैदी बना के ले चलो हमारे रसूल को। मेरी जुबान में ताकत नहीं, मैं साथ मसले पढ़ने का आदि नहीं कि जालिम किस बेदर्दी से अंदर घुसे, किस जुल्म जाओ से चादरें उतारी बोझ वाले छीने। मैं कहूं जालिमों जब सब कोई लूट लिया था, अगर खैमों को आग न लगाते तो तुम्हारे कबीर की हुकूमत में क्या रखना पड़ जाता। लेकिन जालिम कहते आ रहे क़याम में मन किया, एक जुल्म बाकी है, न खैमों को छोड़ो न खैमे वालों को। जालिमों ने आग लगाई, एक जब खैमा जल जाता बीवियां दूसरे में चली जाती। जब आखिरी खैमा बचा जिसमें चौथा लाल विलायत बिस्तर बीमारी पे लेटा हुआ था, अलियो बतूल की शहजादियों ने आगे बढ़ के मसला पूछा, बेटा इमाम मनाने की शरीयत का हुक्म क्या है, जल के मर जाए या बाहर निकल जाए। इमाम ने फरमाया खूबियां मानते आलिम तुम गैर मौलमा, आप बगैर पढ़ाए शरीयत के मसले जानती है, बाहर चली जाए जान बचाए। बीवियां किस हाल में निकली, जियारत के जुमले मेरा सलाम हो अलियो बतूल की उन शहजादियों पर। जब खैमों से निकली तो सरों के बाल खुले हुए थे और बीवियां मुंह पे तमाचे मार रही थी और कह रही थी रावी आखिरी जुमला रावी कहते मैं देखा जब आखिरी खैमा आग में की लपेट में गिरा हुआ था, एक बदुआ बीवी कभी अंदर जाती कभी बाहर आती। मैंने सोचा कि इस बीवी का कोई कीमती सामान अंदर रह गया है, जिसके बचाने की खातिर बीवी अपनी जान को चौकों में डाल रही है। लेकिन मैंने देखा कि जब बीवी खाक के शोलों से बाहर निकली, एक बीमार नौजवान को कांधों पे सवार किया हुआ था। मैंने साथी से पूछा ये बीवी कौन और वो बीमार कौन। उसने मुझे बताया ज़ैनब बिन्त अली हाज़ा अली इब्नुल हुसैन, ये अली की शहज़ादी ज़ैनब है और उनका भतीजा उनके खस्ते का मुहाफिज और नानी दीन का नासिर अली ज़ैनुल आबिदीन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।